خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from this week's engagements of Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, including a mulaqat with Khuddam from the USA, the concluding address of Jalsa Salana Qadian, and an audience granted to Janet Davies, the High Sheriff of South Glamorgan County in South Wales. We begin with Monday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz graciously met with Khuddam from the USA. Last Monday, Khuddam from Virginia in the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Khuddam had travelled especially to pray behind Huzur and to have the opportunity to have the mulaqat, which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Khuddam had the opportunity to introduce themselves and were able to ask questions on a range of issues affecting the youth. پیارے حضور، میں اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جماعتی کتابوں کو کیسے پڑھ اور سمجھ سکتا ہوں، اور میں کس کو زیادہ ترجیح دوں؟ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 آورز 24 آورس. جی جی. اینڈ تم 6 گھنٹے سوتے ہو. 6 گھنٹے بہت ہیں نا. 2 گھنٹے تم کھانا پانے میں لگا دیتے ہو. 8 گھنٹے ہو گئے. نماز پڑھو، نماز وغیرہ پڑھتے ہو. اگر تم بہت اچھی طرح نماز پڑھتے ہو تو 2 گھنٹے میں زیادہ نماز پڑھ لیتے ہو گیا. بل تو مجھے پتہ ہے آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہو 5 نمازیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر دل لگا کے پڑھو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں. 10 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے. باقی 14 گھنٹے رہ گئے. یونیورسٹی میں تم جاتے ہو آتے ہو، تم کمیوٹ کرتے ہو 2 گھنٹہ کا سفر کرتے ہو. آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا آنے کا، 1 گھنٹہ ہو گیا. یونیورسٹی میں میکسیمم 6 آورز ہوتے ہیں، اور وہاں آنے کے بعد تم پڑھنے کا شوق ہے، تم پڑھ بھی لیتے ہو، 2-3 گھنٹے پڑھ لیتے ہو. ٹھیک ہے. تو 6 اور 9 اور 1 10 ہیں 10 آورس. تمہارے پہ 4 آورس ہیں، تو تم اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے 24 آورس میں سے. صبح نماز پڑھتے ہو نا فجر کی وقت پہ. جی جی حضور. نماز پڑھنے کے بعد کم از کم 3-4 رکوع قرآن شریف کی تلاوت کرو. اینڈ اسی وقت تم اگر وقت ہو تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھ لو. نہیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک ہیبٹ بنا لو کہ میں نے آدھا گھنٹہ کوئی کتاب پڑھنی ہے جو لٹریچر ہو جماعت کا، یا کوئی کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کی، یا حدیث، یا قرآن کریم کی تفسیر. اس طرح تم اگر پڑھو تو نکل سکتا ہے وقت. اگر نکالنا ہو تو لوگ پڑھتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. اور اگر تم کہو میں تھک گیا، پڑھائی کر کے تھک گیا، تو اس کا مطلب تمہاری پہلی پریفرنس جو ہے وہ دنیا ہو گئی، دین سیکنڈ پریفرنس چلی گئی. میں پہلے بھی کئی خطبے دے چکا ہوں. کل بھی میں نے یہی کل تقریر سنی تھی نا میں نے. جی حضور. اس میں بھی یہی ہے کہ پریفرنس تمہاری ہے. پریفرنس آرڈر بناؤ اور ایک اپنا چارٹ بناؤ پراپر ہے اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جب زندگی ریگولیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے پاس پلان ہو. ٹھیک ہے. پورا پلانر بنا ہو اگر آپ انسان کا ہے تو وقت نکل سکتا ہے. آدھا پونا گھنٹہ بھی نکالو اگر. چلو اس عمر میں وہی کافی ہے تمہارے لیے. اور ایسا ایسا پھر شوق پیدا ہوگا، بڑھتا جائے گا. اور ویکینڈ پہ جہاں تم خدا علیہ حمدیہ کا یا جماعت کا کوئی کام کر رہے ہو اگر، تو وہاں 2 گھنٹے بھی دے سکتے ہو اسٹڈی کرنے میں، لٹریچر پڑھنے میں. ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے نا. اگر تمہارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا لٹریچر میں یا دینی کتاب پڑھنے میں، دین کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ بڑا سستا ہے، بہت سستا ہے، تو لگا رہے گا پھر انسان. یہی ہوگا نا. جی ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ حضور. Beloved Hazur, I am the grandson of Maulana Ataullah Kaleem. Can beloved Hazur share any memories with him?
And what guidance can beloved Hazur provide on how I can follow in his footsteps and become a devoted servant of Islam Ahmadiyyat? میں نے ان کے ساتھ کام تو نہیں کیا, although I spent some time in Ghana, but when I went there, he had left already. لیکن میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے, بڑا ڈیووٹیڈ وقف زندگی تھے وہ پوری طرح جسے کہتے ہیں نا, انہوں نے کام کیا. جرمنی میں بھی رہے ہیں اس کے بعد شاید, اور ہر جگہ انہوں نے بڑی اچھی طرح کام کیا. دوسری بات یہ کہ وہ ایک ان کا یہ تھا جو میں نے سنا ہے کہ وہ روزانہ تہجد میں نماز پڑھتے تھے, دعا کرتے تھے جماعت کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے کام کے لیے. ایک فرم بلیو ہونا چاہیے, اور فرم بلیف ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنائے اور میں جماعت کے صحیح طرح کام کر سکوں. اور سنسیئر ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ پہ پوری طرح ٹرسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان میں تھا. دوسری یہ کہ جیسے بھی حالات تھے, بڑے اکنامک حالات اچھے نہیں تھے وہاں سے. اکنامکلی ان دنوں میں گھانا ڈیٹیریٹ کر رہا تھا ایسا ایسا, اس کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی. لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا, اور ہمیشہ میں نے جو جہاں تک دیکھا ہے ان کو تھوڑا بہت, کہ ہمیشہ وہ ہنستے مسکراتے بات کرتے تھے, اور بڑا توکل تھا اللہ پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی. دس از وائی یو آر ہیئر ان دس پوزیشن. اور سارے بچے ان کے بڑے پڑھے لکھے, سب کچھ ہے. تو اللہ پہ توکل, نمازیں, دعا, اور ایک بڑی فرم فیتھ, اور جو کام کرنا ہے اس کی ڈٹرمنیشن ہے, وہ ہو تو سب ہو جاتا ہے. ٹھیک. جی, جزاک اللہ. خاکسار کو ریجنل ناظم کار عمل کے طور پر خدمت کی توفیق مل رہی ہے. کچھ خدام محنت والے کام یا ایسے کام جن میں ہاتھ گندے ہوتے ہیں, ان سے ہاتھ گندے ہوتے ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, ایسے خدا میں کار عمل کی روح کیسے پیدا کریں؟ جی, تو کار عمل کا نام انگلش میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس لیے ڈگنیٹی آف لیبر رکھا ہوا ہے نام. تو ان کو بتاؤ یہ تمہاری ڈگنیٹی ہے. کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صاف اور نفاست پسند اور بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جب ایسے حالات آتے تھے وہ بھی کام کرتے تھے. اب جنگ کا واقعہ ملتا ہے نا, وہاں جہاں لوگ جب رینچ کھود رہے تھے, ٹھیک ہے, تو حضرت بھی خاص ساتھ کھود رہے تھے, اور پتھر بھی اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے. آپ کے مٹی بھی پڑی ہوئی تھی, بلکہ قمیض اتاری ہوئی تھی تو پیٹ پہ بھی مٹی تھی, سر پہ بھی مٹی غبار اڑ رہی تھی. تو ان سے کہو اگر علیہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیا چیزیں ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہمیں کرنا چاہیے. اس طرح سمجھاؤ ان کو. ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں تو ہمیں علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. تو اس لیے اس سے تو عزت بنتی ہے. اور جماعتی خاطر کام کر رہے ہو, ایک کام کو کر رہے ہو, دوسرے جماعت کے لیے کام کر رہے ہو, تمہیں ثواب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کا ریوارڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے یہ تمہاری کام کر رہے ہو, ہارڈ ورک کر رہے ہو, تمہاری صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو صحت کے لیے اچھا ہے, اور گڈ ہیلتھ, یو شوڈ ڈو ہارڈ ورک. جزاک اللہ. پیارے حضور, میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے. حضور کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ تعلیم اور پروفیشنل کامیابی کے ساتھ دین اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح مضبوط رکھا جائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو؟ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ڈاکٹر بڑے نمازی بھی ہیں اور تہجد گزار بھی ہیں. ٹھیک ہے. دین کا کام بھی کرتے ہیں. جماعت میں بھی ڈاکٹر ہیں نا, ایسے کچھ تو ہے نا وقف, کچھ جو وقف نہیں ہے وہ بھی. اب حضرت مسیم علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب
ڈاکٹر تھے, ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, اور جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے نانا تھے, تو وقت دیتے تھے, دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. بلکہ ان کا ایک واقعہ ہے, ایک دن وہاں مسجد میں اپنے علاقے میں تبلیغ کر رہے تھے, ایک آدمی کو اس نے وہ وہاں مسجدوں کے ساتھ نا غسل خانے ہوتے ہیں, وہاں لوٹا پڑا ہوا تھا, مٹی کا لوٹا تھا بھاری جیسا. اس نے غصے میں آ کے وہ پھینکا, ان کی طرف مارا, ان کا سر پھٹ گیا. اب وہ وہاں کے بڑے ڈاکٹر تھے علاقے کے, اور پولیس کو کہتے تو پولیس پکڑ لیتی. وہ خیر پھٹ گیا, وہ ہاتھ رکھ کے چلے گئے ہسپتال, جا کے ڈریسنگ وغیرہ کی, پٹی لگائی, اور واپس آئے تو وہ بندہ بیٹھا ہاتھ جوڑ رہا, معافی مانگ رہا تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم نے اپنا کام کر لیا, اب میری تبلیغ سن لو. تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے ریسورسفل آدمی ہیں, اور ابھی پولیس کو بلاتے تو مجھے پکڑ کے لے جاتے, اندر کروا دیتے, لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا. اتنے اچھے اخلاق والے ہیں, تو یقیناً احمدیت اچھی اخلاق والی چیز ہے, اور وہاں اس نے بیعت کر لی. تو ان کے اسی عمل سے ہی, باتیں سن کے احمدی نہیں ہو رہا تھا, اخلاق دیکھ کے احمدی ہو گیا. تو تم اگر اپنے مریضوں کو ڈاکٹر بننے کے بعد اچھے اخلاق دکھاؤ, غریبوں کی خدمت کرو, ان کو اچھی طرح ٹریٹمنٹ کرو, تو تم اچھے ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے, اچھے مبلغ بھی بن جاؤ گے, اچھے احمدی بھی بن جاؤ گے. خلیفہ رشید الدین صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صاحب بھی تھے, وہ بھی ایک وہ سول سرجن تھے انگریزوں کے زمانے میں, اور اس زمانے میں جو تنخواہ ملتی تھی, ابھی تو کوئی ویلیو نہیں 400-500 روپے کی, اس زمانے میں 500 روپیہ بھی 5 لاکھ روپے کے برابر ہوتا ہوگا, زیادہ ہی, ٹھیک. اور مسیح علیہ السلام جب بھی کہتے تھے نا کوئی کتاب لٹریچر شائع کرنا ہے اور تبلیغ کا کوئی موقع پیش آیا ہے, تو چندے کی تلقین کرتے تھے. باقاعدہ سسٹم تو اصول نہیں شروع ہوا تھا, وہ بھیج دیا کرتے تھے. اتنا چندہ دیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک دفعہ ان کو کہنا پڑا کہ آپ اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے جب مسیح موعود کو اسلام کی ضرورت ہے تو میری ذاتی ضرورتیں کوئی چیز نہیں. تو وہ اس طرح دیا کرتے تھے. انسان نے فرمایا کہ آپ بہت دیتے ہیں, کچھ ہاتھ کو کنٹرول رکھیں, اپنے لیے بھی رکھا کریں, اب بلکہ آپ کو نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے اتنا دیا ہے. تو اسی طرح خلیفہ الحکیم تھے, وہ حکمت سے جو کماتے تھے اسلام کی خاطر خرچ کرتے تھے, لیکن غریبوں کی خدمت کرتے تھے, غریبوں کو مفت علاج کرتے تھے, ہمدردی کرتے تھے ان سے. تو ان کو اگر غریب جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تمہاری ڈاکٹر کی باتیں سن کے, آدھی بیماری اچھے ڈاکٹر اگر ہو نا, تو آدھی بیماری تو مریض کی ختم ہو جاتی ہے. سوچ جب تم اچھے ہنس کے ان سے بات کرتے, لیکن گھور گھور کے باتیں کرو, اس سے روپ ڈالو مریض پہ, تو مریض دوڑ جائے گا. وہ جو پہلا بیمار تھا نا, اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. اس لیے ڈاکٹر کو بڑا ہی ہمبل, بڑا پولائٹ اس طرح ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور غریبوں کا خاص خیال رکھو, اور امیروں سے پیسے لینے جو لو فیس ہیں, ٹھیک ہے. جی ضرور. تو اس طرح تبلیغ بھی ہو جاتی ہے. ایک سائلنٹ تبلیغ ہے یہ, جو اپنے عمل سے تم کر رہے ہو, اسے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب تم غریبوں کی خدمت کر رہے ہو اور اس طرح کام کر رہے ہو, جماعت کی خدمت کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر رہے ہو, اور لوگوں کو بھی خوش کر رہے ہو, اور پیسے بھی کما رہے ہو, ٹھیک. پیارے حضور, دنیا میں سیاسی ناانصافی کے خلاف ہم کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں اور انسانی حقوق کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ جتنی ہماری پہنچ ہے اتنا تو ہم کر رہے ہیں. جی حضور. جہاں تک میری پہنچ ہے میں جا کے کر دیتا ہوں. جی حضور. جہاں تک آپ کی پہنچ ہے آپ کرتے رہیں. جی حضور. میں آپ کے امریکہ میں جو ان کو میں کیپٹل ہل میں مجھے تھوڑا سا موقع ملا تھا, وہاں بھی میں نے جا کے یہی کہا تھا. جی حضور. بعد میں ایک سینیٹر مجھے بعد میں آ کے کہنے لگا کہ تم نے جس طرح آرام سے باتیں کر دی ہیں نا, ایسی باتیں سنا دی ہیں ہمیں, باتیں تو بڑی اچھی بات کی ہیں, اور ضرورت بھی ہے ان کی آج کی, لیکن یہ باتیں ہم نے سن تو لی ہیں اور ہمیں اچھی بھی لگی ہیں, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہی تو میں نے کہہ رہا ہوں, تو عمل کرو تھوڑا سا. اور کہتا ضرورت بھی ہے اس کی دنیا کو آج کل. تو ان کے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. آج کل تو لابی کام کر رہی ہے, وہ آپ کو پیسے دیتی ہے, بے شمار پیسہ خرچ کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. اب یہاں سے بہت سارے بڑے گروپ عیسائیوں کے چرچ کے پریسٹ کے اب اسرائیل بلائے ہیں انہوں نے, اسی طرح ڈاکٹر بلائے ہیں, پولیٹیشین بلائے ہیں, وہاں لے کے جاتے ہیں, پھر ان کو وہاں سارا کچھ دکھاتے ہیں, ان کو ہوٹلنگ وغیرہ کرتے ہیں,
اور پورا عیاشی کرواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تم جا کے ہماری فیور میں بولنا ہے. تو اس طرح انصاف تو قائم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہی ہم نے آواز اٹھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایبسلیوٹ جسٹس ہونا چاہیے, پورا انصاف ہو, تو تبھی دنیا میں تم لوگ انصاف قائم کر سکتے ہو اور بدلے نہ لو. اور یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ ایک کے لیے کچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, ایکویلٹی ہونی چاہیے ہر جگہ, اور وہ جب ہوگی تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں صحیح انصاف قائم ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. اور جس حد تک آپ اپنے ماحول میں, اپنے انوائرمنٹ میں, اپنے جو اپنی کمپنی ہے آپ کی, جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد ہیں, سراؤنڈنگ ہے, اس میں جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں اس بات کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ اہل تشیع حضرات اہل بیت اور آل رسول کو خلافت پر ترجیح دیتے ہیں. اگر پیارے آقا اس بارے میں کچھ عطا کریں. خلافت کو ترجیح دیتے ہیں, وہ تو نبوت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ تو بعض اہل تشیع تو یہ بھی ایسا گروپ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جبرائیل کو غلطی لگی تھی, نبوت اتارنی تھی حضرت علی پہ, وہ اتار دی انہوں نے آن وسلم پہ, وہی نازل ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ تو ایسے بھی ہیں نا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا, جبرائیل نہیں, اللہ تعالیٰ نے. جہاں تک اس کا سوال ہے, آل رسول کی بات نہیں ہے. وہ پہلے 3 خلفاء جو ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, ان کو کہتے ہیں یہ غلط خلفاء ہے. حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی. سوال یہ اٹھتا ہے, تو آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا جو خلافت راشدہ ہے اس وقت سے یہ سوال اٹھ رہا ہے, اور وہ فتنہ پردازوں نے سوال اٹھایا تھا, اور اس کے بعد سے فتنہ بڑھتا ہی چلا گیا. تو کہتے ہیں جی قرآن شریف کہتا ہے کہ میرے اہل بیت جو ہیں, میرے قریبی رشتہ داروں کو آنسل نے فرمایا کہ فوقیت دو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اتنا مجھے میری باتوں کو سنو جتنا تم اپنے قریبیوں کی بات سنتے ہو. اس کی بالکل غلط تشریح کرتے ہیں آیت کی یہ لوگ. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اس وقت سے چلتی آ رہی ہیں. اب ان کو ہم ایسا سمجھا سکتے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ بڑے اچھے, ہمارے ایک فیملی ہے, نوجوان ہے, اس نے چند سال ہوئے شیعہ تھا اور بڑے مضبوط شیعہ فیملی سے ہے, احمدیت قبول کر لی. پھر ان کی بیوی بھی احمدی ہو گئی, وہ بھی شیعہ ہے. ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا, لیکن وہ بہرحال یہاں آ گیا, پڑھا لکھا آدمی ہے, کام کرتا ہے یہاں فرانس میں. ماں باپ اس کو کہتے رہتے ہیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. کہتا ہے میں نے تو اب آ کے مجھے پتہ لگ رہا ہے اصل حقیقت. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ عشق ہے صحیح, تو ہم کسی کو انکار نہیں کر سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ 4 خلفائے راشدین ہیں, ہمارے کو مانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مقام ہے, حضرت عمر کا بھی مقام ہے. حضرت علی خود کہتے ہیں کہ جب جنگوں کا زمانہ وقت ہوتا تھا یا کوئی ایسا وقت ہوتا تھا, وہ میں کئی دفعہ اپنے پچھلے خطبات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہسٹری بھی تم لوگوں کو پتہ لگے کہ جو سب سے خطرناک جگہ ہوتی تھی آن سلم وہاں ہوتے تھے, اور جو سب سے قریب ان کے رہنے والا حفاظت کرنے والا ہوتا تھا وہ ابوبکر ہوتا تھا. علی نہیں کہتے میں نہیں وہاں ہوتا تھا, میں نہیں وہاں جا سکتا تھا جہاں ابوبکر پہنچ جاتا تھا. تو حضرت علی خود اقرار کر رہے ہیں اس بات کا. ٹھیک, تو یہ تو کہا وہ ہسٹری پڑھیں تو ٹھیک ہے, باقی بحث کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی ہم یہ مانتے ہیں, ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, ان کا ایک مقام ہے. حضرت امام حسین اور حسن حسین کو بھی مانتے ہیں, ان کا مقام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید پلیت نے بہت زیادتی کی ہے ہمارے نبی کے نواسوں کو شہید کر کے. تو یزید پلیت کا لفظ استعمال کیا وہاں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان صحیح نہیں تھے. اور جھگڑا تو اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا ان خارجیوں نے, جب حضرت عثمان کو پہلے شہید کیا اور پھر کہہ دیا کہ حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیا گیا, اس لیے حضرت علی فوری بدلہ لیں. پھر حضرت علی کے خلاف اٹھ گئے, حضرت عائشہ کو بھی اٹھوا دیا ان کے خلاف. تو یہ تو ایک صرف یہی جھگڑا نہیں ہے. اسلام میں اختلافات کا آغاز خلیفہ ثانی کی کتاب ہے, وہ پڑھو, اردو پڑھنی آتی ہے نا, وہ پڑھ لو. اس میں بہت ساری باتیں نکل آئیں گی, بڑی لمبی ہسٹری پتہ لگے. ہے چھوٹی, زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے, چھوٹی سی ہے, اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک طرح حضرت علی کے اوپر بھی ان کی چھوٹی سی کتاب ہے, وہ بھی پڑھ لیں, اس سے بنیادی چیزیں پتہ لگ جائیں گی. باقی
جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا بنا دیا وہ پہلا ہی ہے. آن وسلم کی بے شمار احادیث جہاں ملتی ہیں کہ ابو بکر کو کیوں میرے رفیق کو تنگ کرتے ہیں. قرآن شریف میں ذکر آیا ہے ان اللہ معنا، جب غار میں بیٹھے تھے کہ یقین اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو ابو بکر تھے، علی تو نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جی علی کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے چرپائی پہ لٹا کے. ہیں شیعہ یہ دلیل دیتے ہیں. تو یہ بھلی نہیں چھوڑ دو ان کو. جب انہوں نے دیکھا علی کو مارا تو نہیں، ان کو تھوڑا سا کیا ادھر، اس کے بعد علی بھی مائگریٹ کر گئے وہاں سے. لیکن جو خطرناک حالت تھی وہ تو اس وقت تھی جب آن سلم اور ابو بکر اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں پیش کی جا سکتی ہیں. آپ تلاش کریں، پڑھیں، لٹریچر مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. بہت ساری باتیں تو میں نے خطبوں میں دے دی ہیں، اگر غور سے سنیں ہو خطبے تو پتہ لگ جائے گا. اس لیے دیا تھا تاریخ پتہ لگ جائے. یہ ہسٹورین بن رہا ہے، اس کو بھی پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. پیارے حضور، آج کے دور میں ہم کیسے جماعت اور پوری دنیا کے لیے اعلیٰ نمونہ بن سکتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری طرح بننا چاہیں اور ہم انسانیت کے بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکیں؟ نمونہ کیا ہے؟ نمونہ کل ہی میں نے باتیں کی ہیں نا. نمونہ کیا ہے؟ اب شرائط بیعت پہ عمل کر لیں تو وہی نمونہ ہے، وہی اسی سے بہتر ہو جائیں گی. بہت سارے لوگ آتے ہیں، مجھے بھی لکھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم نے صرف احمدیوں کو عمل دیکھ کے، نمونہ دیکھ کے تو بیعت کر لیے اور لٹریچر بعد میں پڑھنا شروع کیا. میرے پاس یہاں آتے ہیں، دیکھو بعض یہاں آتے ہیں میرے سے مل کے جاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اس کے بعد جا کے بیعت کر لیتے ہیں کہ ہم نے بات سنی آپ کی فلاں، حالانکہ ان کو کوئی تبلیغ میں نے نہیں کی. یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا. جو پچھلے دنوں میں نے اس پہ خطبہ دیا تھا دعوت اللہ پہ 2-3 ہفتے پہلے، اس میں بھی نہیں کہا تھا اپنا نمونہ دکھاؤ تو اور علم پیدا کرو تو پھر آ جائے گا. صرف زبان آنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور نمونہ اصل چیز ہے. اگر ہم حقیقی نمونہ دکھائیں گے اسلام کا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اس کا نمونہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ مولویوں کی باتیں سن لو کیسی دھواں دار تقریر کرتے ہیں، لیکن جب گھر جا کے ان کو دیکھو عمل تو بالکل مختلف ہوتے ہیں. کوئی ان کی بات اس لیے تمہارے پہ اثر نہیں کرتی ان کی بات. جب دیکھ لو تو یہ جب حالت ہو جائے تو پھر کسی پہ کیا اثر ہونا ہے. اس لیے عمل ہونا چاہیے. ایک واقعہ لکھا مسیح علیہ السلام نے کہ ایک مولوی تھا، اس نے بڑی تقریر کی، دین کی خاطر قربانی کرنی چاہیے، مالی قربانی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. جو اس پہ متاثر ہو کے بیوی اس کی سن رہی تھی، ساتھ مسجد گھر تھا. اس نے متاثر ہو کے گھر گیا تو بیوی نے اپنے سونے کے کڑے اتار کے دیے کہ یہ بھی چندہ دو، دین کی خاطر قربانی کرو، مسجد بناؤ، یہ کیا کرنا جو بھی کام کرنا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو میں نے تقریر کی تھی لوگوں کو جذبات ابھارنے کے لیے، تمہارے لیے نہیں تھی. سونا سنبھال کے رکھو، ہم نے دولت اکٹھی کرنی ہے. تو وہ ایسے مولویوں پھر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو ہر ایک ہم ایسے قربانی کرنے والا ہے. جس کی جتنی توفیق ہے ہم دیتے ہیں. میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں، دوسرے بھی دیتے ہیں. تو ہر ایک کو جب یہ عملی نمونے دکھائیں گے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. ٹھیک. چلو پھر اللہ حافظ ہو. As the mulaqat concluded, the Khuddam all had the opportunity to have a picture with Huzur. One day before, Huzur delivered the concluding address of the 130th Jalsa Salana Qadian. Huzur presided over the concluding session from the Masroor Hall in Islamabad, while more than 13,000 participants gathered at the Jalsa site in Qadian, India. During his address, His Holiness spoke about the true purpose of the Jalsa Salana, the responsibilities attached to the Bai'at, and the urgent need for true righteousness. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قریب اسی طرح ہوا جاتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا. اور ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ مجھ سے بیعت کرنے والا یہ عہد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرے گا اور اس کی حمد کرے گا. جب تم اس کی حمد کرو گے اور اس کے احسانوں کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا. بس یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا
اگر میرے ساتھ عہد بیعت باندھا ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کبھی کسی بھی قسم کی ناجائز تکلیف نہیں دینی، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ کسی اور طرف سے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ منسلک ہو اور میرے سے عہد بیعت باندھا ہے تو یاد رکھو کہ ہر حال میں، چاہے وہ رنج کی حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے، تنگی ہے یا آسانی کی حالت ہے، نعمتیں مل رہی ہیں یا کوئی ابتلاء اور بلائیں آ رہی ہیں، ہر صورت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرنی ہے اور ہر حالت میں راضی بقضا رہنا ہے۔ اسی بات پر ہم بیعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جو پیدائشی احمدی ہیں ان کے بڑوں نے بیعت کی تھی، اور اسی عہد بیعت کو ہم ہر سال دہراتے بھی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے جو شرائط بیعت میں لکھا ہے، لیکن ہمارے سامنے شرائط بیعت نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ اس بارے میں یہ کتاب بھی اب ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو ان شرائط کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر ایک، اگر بہت سارے لوگ ہیں مجھے لکھتے ہیں انہوں نے یہ شرائط بیعت اپنے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں، جو مخلصین ہیں ویسے بھی ہیں، تو اگر ہم لٹکایا رکھیں گے تو اس سے پتہ لگتا رہے گا کہ شرائط بیعت کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ جب ہم پڑھتے رہیں گے اس میں اپنی اصلاح کی بھی کوشش ہوتی رہے گی، اور یہ پتہ لگے گا کہ کس طرح میں نے حقیقی احمدی مسلمان بننا ہے، اور کس طرح اپنے عہد بیعت کو ادا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ ہمیں ہر دکھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور کسی بھی مشکل یا مصیبت کے پیدا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں پھیرنا۔ After the Qadian Jalsa concluded with a silent prayer led by Huzur Anwar toured Islamabad and met with attendees of the Jalsa. جو خلافت کے دامن کو تھامے رہے، رحمتوں کی کبائیں بھی پا جائیں گے، اس کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے جو، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے، ہے اسی کا یہ فضل و کرم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو۔ On Wednesday, the 24th of December, Janet Davies, the High Sheriff of South Glamorgan County in South Wales, had the honour to meet Huzur in Islamabad. In November, she had the opportunity to meet Huzur during Huzur's visit to Cardiff for the opening of the Batur Rahim Mosque. During the meeting, she spoke about the peaceful nature of Islamabad. But you're very lucky to live in such a peaceful place. Yeah. We are far away from the big city, and this is a peaceful area, and comparatively pollution free. Yes, definitely. There are very, very good Welsh medium schools. They teach English alongside. English alongside, yes. So a lot of Muslim children in Cardiff go to Welsh medium schools. So they speak Welsh and English and then their family To language. preserve their culture. Yes, it's important. Yes. This is why I always ask my people that should also know their language, Yes. to know about their culture, Yeah. and to preserve their culture, because there are some people who were born here, they Yeah. don't know about No. our language. So the book I bought you, bought you a book on images, photographs and so on of Wales with writing, but in English and in Welsh. So when I see you next, Well, in Welsh, I just saw one word there yesterday. The spelling are different, but it's spoken in different way. Y is spoken A, and U is I.
Something Yeah, like that. Y, the letter Y can be or E. Yes, and U is And E. U is either E or U. Yes, yes, very difficult. Yeah, it's a beautiful language and much older than English. And it comes from India. It originated from India and it went through Europe. So the origin is Indo-European. So, yeah, 600 years older than English. So, Achha, Welsh is 600 years older than English? Yes. Achha. Yeah. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you. That's for you. Thank you. As the meeting concluded, Huzur gifted her a copy of the Holy Quran. Thank you. I think this memory will last for a lifetime. When we met in Cardiff, obviously there were hundreds of people, but I was very close to him, sitting down at dinner there, and I met him in a small room with some other people, but obviously today on such a personal meeting, I'm very, very honoured and lucky. Those were highlights from just some beloved Huzur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the promised Messiah ﷺ's love and honour for Allah the Almighty. Towards the end of his sermon, Huzur, may Allah be his helper, instructed prayers for the beginning of the new year, in particular for the prisoners of conscience and oppressed around the world. कल से नया साल शुरू हो चुका है, जानते हैं लोग, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं. दुआ करें ये साल हमारे लिए बेशुमार बरकतों का साल हो. अल्लाह ताला मुखालफीन और दुश्मनों के मंसूबे खाक में मिला दे और जमात को तरक्यात से पहले से बढ़कर नवाजे. हम जो बाहर के मुल्कों में भी हैं, ख़ासतौर पर आज़ाद मुल्कों में आज़ाद हैं और नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान वगैरह में भी लोग मना रहे हैं. ऐसे वक्त में असीर भाइयों को भी दुआ में याद रखें. पाकिस्तान की जेलों में, जैसे गुज़श्ता दिनों मैंने बताया था, मुबारक सानी साहब जिनको उम्र कैद की सज़ा दी और दूसरे असीर हैं, कैदोबंद की हालत में हैं. इस हाल में भी वो नए साल में अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए दाखिल हो रहे हैं. कोई शिकवा नहीं उन्हें. अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर उन्होंने लोहे के कड़े पहने हुए हैं. अल्लाह ताला उनकी रिहाई के जल्द सामान पैदा फरमाए. हमें भी और इन असीरों और मुश्किलों गिरफ्तार सब अहमदियों को अल्लाह ताला की मोहब्बत का इदराक पहले से बढ़कर हासिल हो. मुश्किलात की वजह से हमारी अल्लाह ताला से मोहब्बत में कमी होने के बजाय पहले से ज़्यादा इसमें इजाफ़ा हो. मज़लूमों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मज़लूमों को ज़ालिमों के पंजे से छुड़ाए और दुनिया में अमन कायम हो.